آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو ان کی قیمت کے لحاظ سے دکھاتی ہے، مطلب $1 سے لے کر $1 ارب تک۔ جی، اور اس میں دماغی چپ سے لے کر مریخ پر زندگی بسانے جیسے منصوبے شامل ہیں۔ بالکل، تو ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کیا کچھ بن رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایجادات انسانیت کے بڑے مسائل کو کیسے حل کر سکتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اب صرف سائنس فکشن کے خیالات نہیں رہے، یہ حقیقی کام کرنے والی ٹیکنالوجیز ہیں جن میں سے کچھ تو باقاعدہ استعمال بھی ہو رہی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان ٹیکنالوجیز سے جو براہ راست انسانی جسم سے جڑی ہیں۔ سب سے پہلے ہے $10,000 کی نیورلنک ٹیکنالوجی۔ ہاں، ویڈیو میں نولنٹ کی کہانی بہت متاثر کن تھی۔ جی، ایک شخص جو ایک حادثے کے بعد گردن سے نیچے مکمل طور پر مفلوج ہو گئے، لیکن اب وہ صرف اپنی سوچ کی طاقت سے کمپیوٹر چلاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک انقلاب ہے۔ دیکھیں، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارے خیالات یعنی دماغی سگنلز کو ڈیجیٹل کمانڈز میں تبدیل کیا جائے۔ تو جب وہ کرسر ہلانے کا سوچتے ہیں تو چپ اس ارادے کو پکڑ لیتی ہے۔ بالکل، اور سیدھا کمپیوٹر کو سگنل بھیجتی ہے۔ یہ صرف کمپیوٹر چلانے سے کہیں زیادہ ہے، یہ انسانی ارادے اور ڈیجیٹل دنیا کے درمیان کی دیوار کو گرا رہی ہے۔ اور اس کا جو عملی مظاہرہ تھا وہ تو دنگ کر دینے والا تھا۔ وہ صرف سوچ کر ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں۔ جی، اور یہی تو اصل بات ہے۔ یہ کسی معذور شخص کو دنیا کے ساتھ دوبارہ جوڑنے کا ایک بے مثال ذریعہ ہے۔ نولن نے خود کہا کہ اس نے انہیں زندگی میں ایک نیا مقصد دیا ہے۔ صحیح، یہ ٹیکنالوجی معذور افراد کو وہ خود مختاری اور آزادی واپس دلا رہی ہے جو ان سے چھین گئی تھی۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور مثال $25,000 کے بایونک بازو کی تھی۔ ہاں، وہ 12 سالہ لڑکا کائی۔ جی، جو بغیر بازو کے پیدا ہوا تھا، اسے ایک جدید ترین بایونک بازو تحفے میں دیا گیا، اور یہ محض ایک مصنوعی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کی ٹیکنالوجی بہت دلچسپ ہے۔ بازو میں لگے سینسرز جلد کے ذریعے پٹھوں سے آنے والے اعصابی سگنلز کو پڑھتے ہیں۔ مطلب جب کائی اپنے پٹھوں کو حرکت دینے کا سوچتا ہے تو سینسرز اس سگنل کو پکڑ کر ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں۔ اس کا دماغ براہ راست اس مصنوعی بازو کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور اس کا رد عمل، وہ جب لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے، پہلی بار ہاتھ ملاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بہت جذباتی لمحہ تھا۔ وہ کہتا ہے، یہ میری زندگی کا بہترین دن ہے۔ واقعی؟ تو یہ دونوں مثالیں نیورولنک اور بایونک بازو ایک بڑے رجحان کی عکاسی کرتی ہیں جسے ہم بائیو انٹیگریشن کہہ سکتے ہیں۔ بائیو انٹیگریشن؟ جی، مطلب ٹیکنالوجی اب صرف کوئی باہر کی چیز نہیں رہی، بلکہ یہ ہمارے جسم کا حصہ بن رہی ہے، ہماری قدرتی صلاحیتوں کو بڑھا رہی ہے اور کھوئے ہوئے افعال کو بحال کر رہی ہے۔ پہنچائے گی۔ اور یہاں سے بحث شہری زندگی کے مستقبل کی طرف مڑ جاتی ہے۔ بالکل۔ ویڈیو میں $1,50,000 کی اڑنے والی کار دکھائی گئی۔ ہاں، وہ ریس بہت دلچسپ تھی۔ ایک عام کار اور اس اڑنے والی کار کے درمیان، اور اڑنے والی کار نے سڑکوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سمندر کے اوپر سے سیدھا راستہ لیا اور 10 منٹ پہلے پہنچ گئی۔ تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم شہری ٹرانسپورٹ کو 2 جہتوں سے نکال کر 3 میں لے جا رہے ہیں۔ مطلب صرف آگے پیچھے نہیں، اوپر نیچے بھی۔ جی، یہ صرف ٹریفک کا حل نہیں ہے، یہ شہروں کے ڈیزائن کو چیلنج کرتا ہے۔ سڑکیں غیر ضروری ہو سکتی ہیں اور عمارتوں کی چھتیں نئے بس سٹاپ بن سکتی ہیں۔ ویسے ویڈیو میں $5 لاکھ کا ایک جیٹ پیک بھی دکھایا گیا جو 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا تھا۔ ہاں، وہ دونوں ہی ذاتی فضائی نقل و حمل کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ لیکن زمینی سفر بھی پیچھے نہیں ہے۔ $1 ملین کی دنیا کی تیز ترین کار، وہ جس میں ویکیوم پنکھے لگے تھے؟ جی، اتنی طاقتور کہ وہ الٹی ہو کر بھی چل سکتی ہے۔ ویڈیو میں اسے ایک سرنگ کی چھت پر چلتے ہوئے دکھایا گیا جو کششی شکل کو شکست دینے جیسا تھا۔ یہ ویکیوم ٹیکنالوجی فارمولا 1 ریسنگ سے لی گئی ہے، لیکن اس کا سڑک پر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مستقبل کی گاڑیاں صرف انجن کی طاقت پر نہیں بلکہ ہوا کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر چلیں گی۔ اور پھر $10 ملین کی مرسیڈیز کی کانسیپٹ کار۔ وہ تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم سے نکلی ہوئی لگتی تھی۔ کسی جاندار کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اس میں اسٹیئرنگ ویل ہی نہیں ہے بلکہ ایک مرکزی کنسول سے چلتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی اب صرف ایک مشین نہیں بلکہ ایک ساتھی بن رہی ہے جو آپ کی ضروریات کو سمجھتی ہے؟ بالکل،
اور سب سے حیران کن بات، اس کی کرسیاں آپ کے دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کو محسوس کر کے خود بخود درجہ حرارت ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ پورٹ کا ذریعہ نہیں رہیں گی بلکہ ذہین اور خودکار ماحول فراہم کریں گی۔ یہ تو ہوئی ذاتی سفر کی بات، لیکن سامان کی ترسیل کا کیا؟ آپ ونگ ڈرون ڈیلیوری سروس کی بات کر رہی ہیں، یہ تو آج کی حقیقت ہے۔ جی ہاں، جنگل کے بیچ میں کھڑے ہو کر چند منٹوں کے اندر ڈرون کے ذریعے سامان منگوایا گیا۔ یہ بہت متاثر کن تھا۔ ونگ اب تک 7.5 لاکھ سے زیادہ پیکجز پہنچا چکی ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر فوری ترسیل پر ہے۔ یہ ڈیلیوری کے وقت کو گھنٹوں سے کم کر کے منٹوں میں لا سکتا ہے۔ اچھا، اب جو اگلا موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور شاید متنازع بھی ہے۔ آپ لیب میں تیار کردہ گوشت کی بات کر رہے ہیں؟ جی، اپ سائڈ فوڈز نامی کمپنی، انہوں نے تحقیق پر $200 ملین خرچ کیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی بھی چکن کو مارے بغیر اصلی چکن کا گوشت تیار کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجوہات بہت گہری ہیں۔ دنیا میں روزانہ 220 ملین چکنز کو گوشت کے لیے مارا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے نا؟ واقعی، تو یہ لیب میں تیار کردہ گوشت اس مسئلے کا ایک ممکنہ حل ہے۔ جی، اور ان کا طریقہ کار بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک انڈے سے سٹیم سیلز لے کر انہیں ایک بائیو ری ایکٹر میں پروان چڑھاتے ہیں۔ بالکل، اس ری ایکٹر میں انہیں ایک گروتھ میڈیم دیا جاتا ہے، مطلب وہ تمام غذائی اجزاء جو ایک جاندار کے جسم میں ہوتے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا کلچیویٹر ہر چند سیکنڈ میں ایک چکن کے برابر گوشت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ صرف جانوروں کی فلاح کا معاملہ نہیں ہے، اس کے فوائد بہت وسیع ہیں۔ زراعت کے لیے کم زمین، کم پانی اور بیماریوں کا خطرہ بھی کم۔ ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا لوگ اسے کھائیں گے؟ یہی تو فیصلہ کن نقطہ ہے۔ ویڈیو میں ایک ٹیسٹ کیا گیا جس میں 2 چکن سینڈوچ تھے، ایک اصلی چکن کا اور دوسرا، اور لوگ فرق نہیں بتا سکے، ہے نا؟ بالکل کوئی فرق نہیں بتا سکا۔ اگر لوگ فرق محسوس نہیں کر سکتے تو یہ ٹیکنالوجی خوراک کی صنعت میں انقلاب لا سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب زندگی پیدا کرنے سے زندگی کو واپس لانے کی طرف چلتے ہیں۔ $400 ملین کی کمپنی کلوسل ڈی ایکسٹنکشن پر کام کر رہی ہے۔ ایک منٹ، کیا وہ ناپید جانوروں کو واپس لا رہے ہیں؟ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ ڈائر ولف کو واپس لا چکے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ واقعی ایک ناقابل یقین دعویٰ ہے، لیکن اس کے پیچھے جدید جینیاتی سائنس ہے۔ وہ ناپید جانوروں کے پرانے ڈی این اے نمونوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے وہ 43,000 سال پرانے اونی میمت کے دانت سے ڈی این اے لے رہے تھے؟ جی، اور پھر جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ڈی این اے کو ان کے قریبی زندہ رشتہ داروں جیسے ہاتھی کے ڈی این اے میں شامل کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ہائبرڈ جیسا کچھ بناتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا جاندار جو تقریباً ناپید جانور جیسا ہی ہوتا ہے، اور بانی کا کہنا ہے کہ اس دہائی میں میمت واپس آ جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ کیا یہ صرف ایک جوراسک پارک بنانے جیسا نہیں؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک سنجیدہ ماحولیاتی دلیل بھی ہے۔ میمت جیسے جانور کی سٹون سپیشیز کہلاتے تھے، مطلب وہ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اچھا، ان کی واپسی سے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور یہی ٹیکنالوجی خطرے سے دوچار انواع کو بچانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ کلوسل کے پاس ایک بائیو والٹ بھی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک جینیاتی لائبریری ہے، وہاں 1000 سے زیادہ انواع کا ڈی این اے محفوظ کیا گیا ہے، تاکہ اگر مستقبل میں وہ ناپید ہو جائیں تو انہیں واپس لانے کا آپشن موجود رہے۔ واہ! اچھا، یہاں سے ہم زمین کی حدود سے نکل کر خلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ $500 ملین کا بائیوسفیئر۔ اسے مریخ جیسے سیاروں پر انسانی زندگی کا بلو پرنٹ کہا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا تجربہ ہے نا؟ ایک بند ماحولیاتی نظام بنانے کا۔ بالکل، اس سے حاصل ہونے والے نتائج نہ صرف خلائی بستیوں کے لیے بلکہ ہماری اپنی زمین کے ماحولیاتی نظام کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بھی انمول ہیں۔ اس کے اندر کی دنیا تو ناقابل یقین تھی۔ ایک ہی عمارت کے اندر 5 مختلف بائیومز۔ جی، خود کفائل ماحولیاتی نظام۔ ایک بارشی جنگل جہاں آپ بٹن دبا کر بارش کروا سکتے ہیں، ایک سوانا، ایک صحرا، ایک دلدل، اور یہاں تک کہ ایک سمندر جس کا اپنا ساحل اور لہریں ہیں۔ سب کچھ ایک چھت کے نیچے۔
और दलदल में एक ऐसा पौधा था जिसका जायका बिल्कुल आलू के चिप्स जैसा था। ये छोटी छोटी चीजें जाहिर करती हैं कि एक अजनबी सैयारे पर वसाइल को किस तरह ज्यादा से ज्यादा और तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत खूब। हमने मरीख पर एक छोटा सा सैयारा तो बना लिया, लेकिन ये सब कुछ वहां तक पहुंचेगा कैसे? उसके लिए है स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट। $1 अरब का मंसूबा। वीडियो में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री दिखाई गई जहां एक तरफ से स्टील की चादरें अंदर जाती हैं और दूसरी तरफ से मुकम्मल रॉकेट बाहर आते हैं। यहाँ जो बात सबसे अहम है वो है पैमाना। मकसद सिर्फ एक रॉकेट भेजना नहीं है। उनका विजन इंसानियत को एक कसीर सैयाराती नौ बनाना है। जी, और इसके लिए आपको हजारों रॉकेट चाहिए। उनका हदफ ऐसे हजारों स्टारशिप्स लॉन्च करना है, हर एक 100 अफराद को लेकर मरीख जा सकेगा। स्टारशिप की सबसे बड़ी जिद्दत इसका मुकम्मल तौर पर दोबारा काबिल इस्तेमाल होना है। यही वो चीज़ है जो खला तक रसाई की लागत को ड्रामाई तौर पर कम करती है। कार की तरह रॉकेट बनाना? बिल्कुल। अब तक रॉकेट एक बार इस्तेमाल होकर ज़ाया हो जाते थे, जो ऐसा ही था जैसे हर सफर के बाद हवाई जहाज को फेंक दिया जाए। और उसकी हीट शील्ड टाइलें, वो मुजाहरा बहुत जबरदस्त था। एक तरफ ब्लो टॉर्च से टाइल को शदीद गर्म किया गया, लेकिन दूसरी तरफ हाथ रखने पर बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई। ये टेक्नोलॉजी रॉकेट के महफूज तरीके से वापस आने और दोबारा इस्तेमाल होने की जमानत है। सही। तो हमने दिमाग में लगी एक चिप से सफर शुरू किया और मरीख पर उतरने वाले रॉकेट तक पहुंच गए। ये तमाम टेक्नोलॉजीज अपनी अपनी जगह इंसानियत को दरपेश रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो जिस्मानी माजूरी हो, ट्रैफिक, खुराक की कमी या यहाँ तक के हमारे अपने सैयारे की हुदूद। बिल्कुल। इन तमाम ईजादात में जो एक मुश्तरका कड़ी है वो ये है कि ख्यालात कितनी तेजी से हकीकत में बदल रहे हैं। इनमें से बहुत से तसव्वुरात एक दहाई पहले तक खालिस्तन साइंस फिक्शन समझे जाते थे, और अब वो या तो काम करने वाले प्रोटोटाइप हैं या बाकायदा तिजारती मसनूआत। जी, क्या मुमकिन है और क्या महज तखय्युल, इसके दरमियान की लकीर बहुत तेजी से मिट रही है। आज की गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है। हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज देखी जो इंसानी सलाहियतों को बढ़ाती हैं, जिंदगी को लैब में तख्लीक करती हैं और दूसरे सैयारों पर बका का मंसूबा बनाती हैं। इन सब को मद्देनजर रखते हुए अगले 50 सालों में इंसान होने का कौन सा बुनियादी पहलू सबसे ज्यादा तब्दील हो सकता है? क्या ये हमारे जिस्मानी वजूद होंगे, हमारे खाने पीने के निज़ाम, या घर की हमारी तारीफ?